اللہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری محبت کا، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو کر مانگی جائے، یا مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائے، یا تپتی دھوپ میں، سلگتے ہاتھوں سے دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ دعا انسان کو کیسے ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیسے اداسی اور اضطراب کی کیفیات کو ختم کرتی ہے، اور کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، تو آپ بھاگ بھاگ کر دعا کریں گے، آپ گھنٹے لگا لگا کر دعا کریں گے، آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعا کریں گے، اور آپ مصیبت اور خوشی ہر لمحے میں دعا کریں گے۔ یہ سب آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، دعا کرنے سے سمجھ آئے گا۔ تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چیونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کہہ تو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ نے بس کن بولنا ہے، اور بس کن کا امر دیکھو گے تم۔ بس دھیان رکھو اس اللہ پر اور دعاؤں پر یقین رکھو، اور انتظار کرو اس وقت کا جب خوشی کے آنسو تمہارے گالوں کو تر کریں گے۔ جب تم خوشی کی انتہا دیکھو گے، بس یقین رکھو وہ اللہ سن رہا ہے تمہیں بہت توجہ سے، اور اسے تمہارا سننا اچھا لگ رہا ہے۔ بس اسی لیے تمہاری دعا قبول ہونے میں تامل ہے، کیونکہ اسے تمہاری تڑپ پسند آ گئی ہے، کیونکہ اسے تمہارے گڑ گڑانے کی آواز اور سننی ہے۔ بس صبر رکھو اور اس کا معجزہ دیکھو، اور بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے عطا کرتا ہے۔ نصیب اور گمان سے بہت آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ سجدہ تہجد یوں ہی تھوڑی لکھ دیا جاتا ہے مقدر پہ، جو گرا ہے اس نے بہت گہری چوٹ کھائی ہے، اب رابطہ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ اس نے میرے ضبط کی آخری حد آزمائی ہے۔ صبر کی تلقین تو خوب کر رہے ہو، مگر اتنا بتاؤ کہ
کہ کیا کبھی زندگی تمہیں بے بسی کے اس موڑ پر لائی ہے؟ کہنے کو تو یہاں ہر شخص اپنا ہے، اور دیکھو اگر تو بس مستقل لمبی تنہائی ہے۔ لذت درد بھی شفا ہے کہ مختصر تھی پہلے گفتگو، تمہارا نام لے کر میں نے اللہ سے بات بڑھائی ہے۔ محبت میں الجھا کر اللہ تمہیں اپنے قریب رکھتا ہے، لگتا ہے اسے تمہاری روتی ہوئی ہنسی بہت پسند آئی ہے۔ رازدار وہی ہے، اس کے سوا کسی پر عیار نہیں ہوں میں۔ جو کسی کو نہیں سنائی وہ داستان اب اللہ کو سنائی ہے۔ جہاں صفت رحیم کا چرچا ہوتا ہے، چار سو وہاں کیوں بھول جاتے ہو کہ عدل کرنا بھی اسی کی خدائی ہے۔ انسان کا تو کوئی نہ کوئی نعم البدل مل ہی جاتا ہے، مگر خالی کر دیتی ہے وجود کو یہ جو اللہ کی جدائی ہے۔ جو تمہارا ہے وہ ممکن ہی نہیں کسی اور کو مل جائے، کیوں ہو اتنا پریشان؟ مقدر سے پھر کیسی لڑائی ہے؟ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کی رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا پردہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتے ہیں جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں کہ آپ کے مطابق ہی قبول ہو۔ اللہ سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے۔ جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو، دیکھیں
کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو ساری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارے بنانے سے پہلے بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تمہارا رب خود بنائے گا ایک دن۔ یہ دروازے جو تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تمہارا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہو، اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے،
لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا۔ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تم زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کا ضیاع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ تیری تو اس کی محبت کا نرالا انداز ہے، جس کی بھا جائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔